بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سید یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم اپنے واٹس ایپ کے گروپ ختم نبوت آڈیو مکالمہ میں موجود ہیں۔ آج قادیانی مربی ایوب نیپالی سے ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے، تو وہ ڈیبیٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے رہیے گا، بہت سے حوالہ جات آپ کو نئے دیکھنے سننے کو ملیں گے، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے اور یہ پورا مناظرہ لازمی سنیے گا۔ یہ میں نے آڈیو سینڈ کی ہے، اس کو سن لیں اور آگے گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں ہے، یہ دنیا میں جو بھی نبی ہم نے بھیجا اس پر تم مکمل ایمان رکھو۔ جماعت احمدیہ کا ہر افراد کرشنا جی کو نبی مانتا ہے، رام چندر جی مہاراج کو نبی مانتا ہے، ٹھیک ہے، گوتم جی مہاراج کو نبی مانتا ہے۔ تو یہ قرآن کا تعلیم ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میں جو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس پر مکمل تم ایمان رکھو، کیونکہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، اور وہ سوائے خدا کا تعلیم کا دوسرا تعلیم پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّتِي لَا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اس کا ترجمہ کرو، ٹھیک ہے۔ محمد ایوب نیپالی، اکیلا سب غیر احمدی پر بھاری۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، ویڈیو میرا لگاؤ جو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں کہا ہوں، لگاؤ، ہاں تو وہ تمہارا چوتا لال کروں گا، اس طرح بندر کی لال ہوتی ہے، بالکل ٹماٹر کی طرح۔ یاد رکھ، جھوٹ الزام لگاتے ہو، شرم کرنا چاہیے تمہیں، تو چیرو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ اور تم پیش کرو ان کے اوپر کیوں الزام لگایا گیا تھا، اور لگانے والے کون لوگ تھے، یہ ہمیں بتاؤ، لگانے والے کون لوگ تھے، کیوں نہیں بتاتا، کیوں گھبراتا ہے؟ جی قادیانی مربی نیپالی صاحب، دعویٰ بھی آپ لوگ کرتے ہیں، دلیل اگلے پر ڈال دیتے ہیں، دلیل آپ دو۔ جب دعویٰ آپ لوگ کرتے ہیں تو دلیل بھی تو آپ لوگوں نے دینی ہے نا۔ اب یہ جو قرآن کی آیت تم نے پڑھی ہے، پہلے تو یہ آیت بتاؤ نا، کون سی قرآن کے سپارے میں ہے، کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی تم نے خود ہی کرنا ہے، اور کس استدلال پر یہ تم آیت پیش کر رہے ہو یہ بھی تم نہیں بتانا ہے نا، ہم نے تو نہیں بتانا۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ تم آیت کیوں پیش کر رہے ہو۔ جی قادیانی مربی ایوب نیپالی صاحب، کرشن چندر بھی نبی ہے، بدھ بھی نبی ہے، رودر گوپال بھی نبی ہے، تو یہ سارے نبی ہیں، زرتشت بھی نبی ہے، تو یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اب یہ اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو قادیانی مربی، کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ ایک منہ سے تم جو نا قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہو، دوسرے منہ سے تم مرزا قادیانی کی طرح وہ غلاظت نکالتے ہو، ٹٹی موت نکل رہا ہوتا ہے تمہارے منہ لوگ سے۔ یہ کتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو، کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مکرم و محترم مولانا مفتی مبشر شاہ صاحب، موچی صاحب، دیکھیں آپ کے کم سے کم 1.5 یا 2 سال ہو گیا جب سے بھاگے ہو، ابھی تک میرے سامنے نہیں آئے۔ آپ نے اس بات سے بھاگا تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے وفات مسیح پر بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ آپ دلیل آپ کو جیما تھا اور آپ کو یہ پیش کرنی تھی، لیکن 1.5 سال ہو گیا، آج تک آپ نے دلیل نہیں پیش کی۔ برائے مہربانی وہ دلیل آپ پیش کریں۔ محمد ایوب نیپالی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، کسی نے کہا ہے مبشر شاہ صاحب، یہ وہ قتل کرتے ہیں تو ان کے چرچا نہیں ہوتا، اب میں آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہم نے ایسے کوئی غلط بات کہہ دی، چور کو چور کہہ دیا کوئی غلط ہے، سونا کو سونا کہہ دیا کوئی غلط ہے، اور کوئی گالی تو ہم نے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ محمد ایوب نیپالی۔
चलो कोई बात नहीं, इस मौजू पे बात कर लेते हैं, ठीक है। बकाया दोस्त जरा खामोश रहें बराए करम। भाई अयूब नेपाली के साथ इस मौजू पे बात होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा बाएं हाथ का खेल है, हदीस तो मेरे पास मौजूद है, मैं हवाला पेश कर दूंगा। मैं तो ये कहा था आपसे कि आज के बाद आप जमात अहमदिया का गलत नहीं कहोगे, आप कहोगे सच्चा है। हम नहीं कहता तुम लाई कराफी दिन का मामला कोई जबर है, दिन में आप शामिल हो जाए, ये तो नहीं कहता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको इकरार करना होगा जमात अहमदिया गलत नहीं है, और मैं उसको गलत नहीं कहता। अब मैं देखो हवाला पेश कर देता हूँ, मोहम्मद अयूब नेपाली। जी, मिर्जा गुलाम कादियानी भी तो यही कहता था कि मैं गालियां देने वालों को गालियां देता हूँ, तो वो ही आप कर रहे हैं। तो यही आप लोगों की हरकतें। अब थोड़ा सा सब्र भी करें, मैं हवाले तलाश करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू होगी हमारी, और जो दोस्त भी बीच में बोलेगा मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। जब कह दिया कि खामोश हो जाएं तो बस चुप हो जाएं। फिर हम दो बंदे बस गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमें करने दें गुफ्तगू। जी दोस्तों, ये हवाला और स्कैन मैं आपको दिखाता रहता हूँ, और आप वीडियो के अंदर इसको देख लें और इसको पढ़ लीजिएगा। और अब ऑडियो मैं सुना देता हूँ आपको। जी मुरब्बी जी, ये तो देखो आपने ये जो गालियां दे रहे थे वो मिर्जा कादियानी वाले काम कर दिए। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा 80 है, नजमुल हुदा है। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है वा इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबीना अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तरियात, और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ताकि के इफ्तरा की पादाश हो। तो मिर्जा कादियानी जो गालियां दिया करता था वो कहता है इसलिए मैं करता हूँ कि भाई वो जो है ना, वो दूसरे लोग भी तो मुझे गालियां निकालते हैं। जो अभी बात आपने की है कि ये जो मैं गंदी जुबान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दूसरे लोग भी मेरे साथ गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पूरी आप लोगों का जो कल्ट है ना, कादियानियत मर्दियत, ये मिर्जा गुलाम कादियानी की सुन्नतों के ऊपर अमल कर रहे हैं। शाबाश कादियानी मुरब्बी जी, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें मुबस्सिर शाह साहब मोहतरम, आप इधर उधर आए बाएं शायनात जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो बनी इसराइल में इस्तेमाल करते हैं, जो एक पाँव से दूसरे पाँव में जूती इस्तेमाल करते हुए इस तरह अपने माँ के साथ करेंगे। तो ये गाली थोड़ी है, अगर गाली है तो बता दो आप हमें। दूसरी बात यह है कि जो आपने 1.5 साल से आपने फरमाया था कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात के ऊपर बात करने से माना फरमाए हैं, वो हवाला पेश कर दें। मेरा और आपका लड़ाई ख़त्म, पेश करें। जी, वो आपने इस ऑडियो के अंदर कहा जी, मैंने कहा था कि मिर्जा कादियानी ने वफात मसीह पर बात करने से मना किया हुआ है। तो वो किस जगह मैंने कहा है, कौन सी ऑडियो में कहा है, वो ऑडियो जरा सेंड करें और फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। ये कादियानी मुरब्बी बात कोई और मशरक की हो रही है, तुम मगरब की तरफ हमें लेके जा रहे हो। हाँ जी, और वो देखो हदीस के ऊपर तुमने बुहतान लगा दिया, अस्तगफिरुल्लाह। वो कौन सी हदीस है, वो हदीस पेश करो जरा। और ये जो अल्फाज हैं वो जो तुम कह रहे हो, ये अल्फाज हदीस के अंदर से तुमने साबित करने हैं, वो हदीस लेके आओ, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुबस्सिर शाह साहब, सबसे पहले दलील मेरा यही है कि आप इकरार कर रहे हैं जब हमने इस बात को नहीं की है। तो देखें, मैं आपका दुनिया के सामने कैसे नंगा करता हूं, आप खुद याद करेंगे। आप खुद अब चिड़िया फंस गई उड़ कर मेरे जाल में। आप इकरार कर रहे हैं जब हमें इस पर आपसे गुफ्तगू नहीं हुई है। मोहम्मद अयूब नेपाली, मुझसे जो भी बात करोगे तुम हवाले के साथ करोगे। देखो मैंने ऊपर स्कैन सेंड किए, जो भी बात करूंगा मैं भी हवाले से, और तुम भी जो बात करोगे हवाले से करोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हवाला पेश करें मुबस्सिर शाह साहब। आपने फरमाया था कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने वफ़ात मसीह पर बात करने से मना फरमाया है। ये आपके अल्फाज में दोहराता हूँ, यह इकरार कर लें जो हमने कहा ही नहीं है, ठीक है। मोहम्मद अयूब नेपाली, जी कादियानी मुरब्बी जी, ये मिर्जा गुलाम कादियानी वाले मुनाजरे ना करें। मिर्जा कादियानी जिस तरीके से दजल फ्रेम करके लोगों को आंखों के अंदर धूल झोंकता था और बाद में रोला खुद ही डाल देता, ओ हो मैं जीत गया, ये ड्रामे ना करें मेरे साथ। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे तो रेफरेंस दें और मैंने कब इकरार किया और कब इनकार किया, ये सब कुछ आपने साबित करना है। और खुद अपना लुकमा मेरे मुंह में ना डालो।
کہ لو جی تم نے کہا تھا جی کہ مرزا قادیانی نے وفات مسیح پر بات کرنے سے منع کی ہے، لو جی تو وہ حوالہ بھی تو دو نا، میں نے کہاں پہ کہا ہے؟ مربیو ایسے مناظرے کرتے ہو تم لوگ، یہ مناظرے ہوتے ہیں تم لوگوں کے، مرزا قادیانی بھی تو یہی کرتا تھا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، میں آپ کو لگا دوں گا، کیوں گھبراتے ہیں؟ جو بات آئے گی وہ سامنے تو آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ اقرار کریں یہ چیز کو، ٹھیک ہے؟ میں تلاشتا ہوں کہاں ہو آئیڈیو ہے کہاں نہیں، یا پہلے موبائل خراب تو ختم ہو گیا یا ہے آئیڈیو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ اقرار کر لیں گے اس پر میرا اور آپ کو گفتگو نہیں ہوئی ہے، جو ہم نے نہیں کہی ہے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو آپ اقرار کر لیں، میں ماننے کا تیار ہوں۔ جی دوستو، یہ نیچے آڈیو ہے اور یہ اوپر سکین ہے، اور میں سکین آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ آڈیو بھی سن لیں۔ جی مربی جی، اتنی دیر آپ میری وہ سٹیٹمنٹ لے کے آئے تو وہ میں پھر بعد میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ یہ لے ایک حوالہ ذرا پکڑے، پہلے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 171 ہے، ازالہ اوہام حصہ اول ہے۔ مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو حیات عیسیٰ اور وفات مسیح کے اوپر یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ اس کا تو حقیقت اسلام سے کوئی تعلق واسطے نہیں ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ ہائی لائٹ آپ کے سامنے ہے، وہ کہتا ہے اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ تعلق بھی نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت اسلام سے کچھ تعلق بھی نہیں ہے۔ جس زمانہ تک یہ پیشگوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ اور پیشگوئیوں کے بارے میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور اپنی ظاہر صورت میں پوری ہوں، بلکہ اکثر پیشگوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ قبل از ظہور پیشگوئیاں خود انبیاء کو ہی جن پر وہ وحی نازل ہو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اوپر سے یہ مرزا قادیانی نے ایک جھوٹ بول دیا ہے کہ کئی پیشگوئیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ نبی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ یہ وفات مسیح کا جو عقیدہ میں نے بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوالہ دینا آپ کا کام تھا، میرا کام نہیں ہے۔ مبشر صاحب محترم، آپ نے کہا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات مسیح پر بات کرنے کے فرمانے فرمایا، یہ آپ کا ذمہ ہے، آپ نے کہا ہے، وہ حوالہ پیش کریں۔ محمد ایوب نپادی۔ وہی مرزا غلام قادیانی والا ڈرامہ ہے، مرزا بھی تو یہی تو کرتا تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، مرزا قادیانی تم لوگوں جیسا تھا اور تم لوگ اس کی سنتوں پہ عمل کرتے ہو۔ وہ بھی یہی کہتا تھا، میں کروں گا، دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہاں پہ لکھا ہے۔ وہ ایک منہ میں کہہ دیتا تھا جی قرآن کے اندر آیا ہے، اب لوگ اس کو پکڑ کے گریبان سے کہتے تھے مرزا جی کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں؟ وہ کہتا تھا میں تلاش کروں گا، دیکھوں گا، لے کے آؤں گا۔ پھر وہ کہہ دیتا تھا جی حدیثوں کے اندر آیا ہے، صحیح حدیثوں کے اندر لکھا ہے، ہاں جی، کہ 14ویں صدی میں جو ہے نا امام مہدی نے آنا ہے۔ تو لوگوں نے جب پوچھ لیا کہ بتاؤ وہ کون سی حدیث ہے، کہاں پہ لکھا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھوں گا، تلاش کروں گا 14ویں صدی کا ذکر کہاں پہ ہے۔ یہ تو ڈرامے تم لوگوں کے قادیانی مرزیو۔ ابے قادیانی مربی نپالی، تم لوگوں کو رجولیت سے کوئی فرصت ملے تو تم لوگوں کو پتا چلے نا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ٹانک وائن پی ہوتی ہے تم لوگوں نے مرزا قادیانی کی طرح، شراب پی کے ٹن ہوتے ہو، آ جاتے ہو گروپوں کے اندر مناظرے کرنے، تو اپنا لقمہ تم میرے منہ میں ڈال رہے ہو جی تم نے ایسے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہاں پہ کہا ہے، حوالہ پیش کرو۔ تو وہ اوپر سے کہہ رہے نہیں دلیل بھی تم نے دینی ہے، دعویٰ کیا ہے تم نے، او جا مربی رجولیت کروا جا کے کہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں مبشر صاحب کا آئیڈیا بہت لمبی تھی، سننے میں ٹائم لگ گیا۔ دیکھیں آپ مختصر باتیں کریں، چھوٹی چھوٹی آئیڈیا بات کریں، 1 منٹ ہو 1.5 منٹ ہو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ نے حوالہ جو پیش کیا ہے، آپ نے آئیڈیا اپنا آئیڈیا جو پہلے جو 1.5 سال پہلے میرا اور آپ کے درمیان جو گفتگو چلی تھی، آپ نے کہا جو انہوں نے منع کیا تھا حضرت مرزا غلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وفات مسیح پر بات نہیں کرنی، وہ آئیڈیا ہمیں پیش کریں۔ جو آپ جو ہے نا تھیوری جو بدلنے کا چاہتے ہیں، وہ تھیوری میں پہلے سے بند کر چکا ہوں۔ محمد ایوب نپادی۔ یار قادیانی مربی، یہ ٹانک وائن تھوڑی سی جو بوتل جو ہے نا سائڈ پہ نہیں رکھتے تم یار، رجولیت کروانے سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ لاش کا واسطہ ہے تمہیں،
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ کہاں پہ کہی ہے، اس کا ثبوت دو. اوپر سے بار بار تم اسرار کیے جا رہے ہو مرزا قادیانی کذاب کی طرح. وہ تم نے کہا ہے، تم نے کہا ہے، نہیں تم نے کہا ہے، حوالہ دو، تم نے کہا ہے. ابے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہاں پہ کہا ہے حوالہ دو. بار بار اسی چیز کو رپیٹ کیے جا رہے، تم نے کہا ہے، تم نے کہا ہے. ابے یہ کوئی رجولیت نہیں ہے بھائی. سٹیپ پہ سٹیپ، سٹیپ پہ سٹیپ. یہ جلاش کو جا کے کہنا، یہ بار بار جو تم کہو گے نا، یہ جلاش کو جا کے کہنا. ابھی تم مناظرہ کر رہے ہو، یہ رجولیت کا ٹائم نہیں ہے، مناظرے کا ٹائم ہے. اور مجھے ثابت کرو کہ میں نے یہ بات کہی ہے. علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں محترم، آپ نے اس بات کو انکار کر دیں جہاں میرا اور آپ کی بات نہیں ہوئی ہے، جہاں آپ نے یہ بات نہیں کہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل معاملہ صاف ہے. آپ انکار کر دیں اس چیز کو. محمد علی نپالی. جی قادیانی مربی جی، کہاں پہ بات ہوئی 2 سال پہلے؟ مجھے وہ ثابت کرو. ہاں یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ جب میرے مناظرے ہوتے ہیں تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تمہارے خلیفے جو ہے تم لوگوں کو یہ تربیت کرتے رہے، تمہیں بتاتے رہے کہ یہ حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ پہ بات کرنا یہ سوروں کا کام ہے. جس طریقے سے سور جناب وہ ایک طرف بس منہ کر کے وہ چلتے ہی جاتے ہیں، بس بھاگتے ہی جاتے ہیں. تو یہ تمہارے خلیفوں نے تم لوگوں کو کہا ہے کہ یہ سوروں والا کام ہے، یہ سوروں والا کام چھوڑ دو. ہاں اگر یہ حوالہ چاہیے تو میں ابھی پیش کرتا ہوں. جی دوستو، یہ جو سوروں والا کام ہے یہ اصل حوالہ یہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیجئے گا. اور وہ خلیفہ واضح طور پہ جامعہ احمدیہ کے مربیوں کو کہتا ہے کہ یہ وفات مسیح کی آیتیں رٹنے والے جو ہیں وہ سور ہیں، سوروں کا یہ کام ہوتا ہے یہ. اور یہ آپ حوالہ دیکھ لیں. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں یہ شراب رٹ رہے ہو، کیا یہ اسلام کے تعلیم ہے؟ ہاں یہ ہے اسلام کے نرمی الفاظ؟ شرم ہونا چاہیے مبصر شاہ صاحب. یہ خود کو نصیحت، دوسروں کو نصیحت، اپنے میاں فضلیت. کیا یہ بات آپ نے نہیں کہی ہے تو آپ کہہ دیں میرا آپ کے درمیان یہ بات نہیں ہوئی ہے، میں اپنا بات اپنا واپس لیتا ہوں. آپ دیکھو پھر میں کیسے آپ کو ننگا کرتا ہوں. آپ کہہ دیں یہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے جو مرزا غلام محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وفات مسیح پر بات کرنے سے مانے فرمایا ہے. آپ کہہ دیں یہ چیز کو. محمد علی نپالی. یہ الفضل اخبار کا تراشا بھی میں نے سینڈ کر دیا ہے جو کہ 24 جنوری 1935 کا ہے، اور یہ تمہارا خلیفے کا خطبہ ہے. اور وہ جامعہ احمدیہ کے اندر جا کے خطبہ دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے ان طلباء سے، وہ مربیوں سے کہ ہاں بھائی ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم حیات عیسیٰ اور وفات مسیح کے اوپر جو نا دلائل اکٹھے کر رہے ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ تو سوروں والا کام ہے، اور یہ سوروں اور مرزئی سوروں یہ کام چھوڑ دو. یہ تو تمہارا خلیفہ کہہ رہا ہے، وہ دیکھو سٹیٹمنٹ دیکھ لو تمہارے سامنے. جی شراب کی بات میں کیوں نہ کروں کہ وائن شراب کو ہی کہتے ہیں. یہ روحانی خزین جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 367 ہے، ازالہ اوہام حصہ 2 میں. مرزا قادیانی کہتا ہے برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زباں ہو رہے ہیں. پتہ چلا کہ وائن شراب کو کہتے ہیں. اب یہ وائن خود مرزا قادیانی پیتا رہا ہے. یہ لیں ٹانک وائن، خطوط امام بنام غلام. ہاں جی یہ لیں. اوہو اصل سکین ہے، صفحہ 5 ہے اس کا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے. آپ اشیاء خوردنی خود خریدیں اور ایک بوتل، اوئے ہوئے صرف ایک بوتل. یار میں تو ویسے ڈالا سمجھا تھا، یہاں تو ایک بوتل لکھی ہوئی ہے. ایک بوتل ٹانک وائن کی پلمولر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، خالص ٹانک وائن ہونی چاہیے، اس چیز کا خیال رہنا چاہیے. چلیں جی وائن کی بات چلی ہے تو ایک پورٹ وائن بھی تھی جو مرزا قادیانی دوائی کے طور پہ استعمال کرتا تھا. یہ شرابیں ساری دوائیوں کے طور پہ استعمال کرتا تھا جی مرزا قادیانی. تو شرابی مسیح تھا آپ کا. میں شرابی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں تو دلائل دے رہا ہوں، دیکھیں اصل دلائل دے رہا ہوں، اس کو رد کریں آپ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جو حوالہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں وہ حوالہ آپ دیں، اور جو بات نہیں ہو رہی ہے اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں چھوڑ رہا ہوں کٹے کے نیچے، تم نکلو.
भैंस के नीचे से। हाँ, ये कहाँ की है मामला भाई? जो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ उसको जवाब दें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रद्द तो कर रहा हूँ मुबस्सिर साहब, वो दलाल पेश करो जो आपने बयान की है। ये आप कह दें जो हमने ये बात नहीं कही है, ठीक है? पेश करो आप। जी मुरब्बी जी, जब बात शुरू करोगे तो दलाइल तो हमने देने हैं ना। तुमने कहा कि तुम क्यों बार बार शराबी कह रहे हो, मिर्जा कादियानी को शराब शराब कह रहे हो, तो मैंने अब हवाले तो देने हैं ना। ये लो स्ट्रिंग्स वाइन भी आ गई है। मिर्जा कादियानी स्ट्रिंग्स वाइन भी पीता था। अभी तक 3 शराबें मैं पेश कर चुका हूँ जो मिर्जा कादियानी जामे नोश किया करता था। एक टॉनिक वाइन है, एक पोर्ट वाइन है, एक स्ट्रिंग्स वाइन है। ये 3 किस्म की शराबें मिर्जा कादियानी मिक्स करके गटर गटर घूंट लगा के टुन्न हो जाता था और वो फिर आप लोगों जैसी बातें करता था। हवाला दूंगा, बताऊंगा। ये इस किस्म के मुनाजरे मिर्जा कादियानी टॉनिक वाइन पी के करता था। जी मुरब्बी जी, हवाला तो मैं ऊपर अल फजल का दे के आया हूँ, आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके ऊपर बात नहीं की। और 5, 6, 7, 8 हवाले दे चुका हूँ अभी तक। किसी एक हवाले के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे। पता नहीं आप लोगों को मिर्जा कादियानी की किताबों से इतनी चिढ़ क्यों है। असल में मिर्जा कादियानी आपको फंसा गया है मरज़इयों को दलदल के अंदर, और जूतियां खाने के लिए आप लोगों को छोड़ गया कि बस जूतियां खाते रहना चुप करके मौलवी के सामने, बस चुप होके। और जैसे वो जल्लाश के सामने मिर्जा कादियानी खामोशी के साथ रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था ना, ऐसे चुप हो जाते हो तुम लोग मुनाजरों के अंदर। चुप हो के मिर्जा कादियानी की किताबों के ऊपर चुप हो जाते, चुप लग जाती है तुम लोगों को। एक बात नहीं कर सकते तुम एक हवाले के ऊपर। मुरब्बी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, आप खुद शराब के नशे में जो है शराबी जैसे लगते हो, और तुम्हें तस्वीर भी बनाया गया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन वो पीछे और आगे से पूरा वो फोटो खींच कर पेश भी किया गया था सोशल मीडिया पे। तो उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा असल बात जो है उधर मैं आना चाहता हूँ। जो आप जो है हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो माना कि वो फातिमा मसीह बात करने के, वो आप हवाला पेश करें आप, ठीक है? और इससे आपने बहुत बार मैंने हाथ भगाया हूँ, एक बार नहीं कई बार। जब आप आए हो, जब यही सवाल आपके सामने रखा है, लेकिन आप हमेशा आप मैदान छोड़कर भागे हो। मोहम्मद अयून पाली। ये ले मुरब्बी जी, वो रजूलियत की ताकत का इजहार भी जो मिर्जा कादियानी से किया था यल्लाश ने, इस्लामी कुर्बानी का सफा नंबर 12 लगा दिया है। ये वो ही काजी यार मोहम्मद है जिससे मिर्जा कादियानी टॉनिक वाइन मंगवाया करता था, और ऊपर हवाला मैंने खतूत इमाम बनाम गुलाम जो है ना उसका हवाला पेश किया है। ये वो ही है काजी यार मोहम्मद, ये शराबो कबाब का साथी है जनाब, मिर्जा कादियानी का हम प्याला हम नवाला। और वो देखे, वो बता रहा है कि मिर्जा कादियानी जैसे टॉनिक वाइन पी लेता था ना, उसके बाद रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया करता था यल्लाश खुदा से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, जो है अच्छी बात करें, लहजे में बात करें, और इस्लाम के दायरे में रहकर बात करें। जो बात चल रही है उसका आप जवाब दें, ठीक है? ये खिस्सा कहानियाँ बना के पेश कर रहे हो, ये तुम्हारा मुल्लाओं का काम है। हाँ, और जो आप लोग मदरसों में करते हो, अब क्या वो मुझे से मत खुलवाओ, न तो खोलूंगा तो एक भी बाकी नहीं रखूंगा। याद रखो, जो आपसे मेरा जो बातचीत हुई है उससे आप इनकार कर दें। इस पर मेरा और आपका कोई बात नहीं हुई है, इससे इनकार क्यों नहीं करते? जूतियां खा के भी तुम लोग मुरब्बी यही कहते हो, बार बार मैंने भगाया, बार बार ओ भगा दिया। दलाइल मैं दे रहा हूँ, चुप तुम्हें लगी हुई है और भाग मैं गया हूँ। शाबाश मुरब्बी जी, वाह मुरब्बी, इस किस्म के मुनाजरे करते हो तुम लोग। हाँ जी, और दुनिया को तुम लोगों ने उल्लू बनाया है। कादियानियत फैल रही है, अहमदियत की तरक्की हो रही है, बड़ी फैल रही है। झूठे हो, 1 नंबर के झूठे हो तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुकर्रम व मोहतरम मौला। चलो कोई बात नहीं जी मुरब्बी जी, मैंने कौन सी गलत बात की है और कौन सी बात बेहवाला की है? मैं तो हवाले दे रहा हूँ। वो देख के रजूलियत की ताकत का जब इजहार करवा लिया था मिर्जा कादियानी ने, तो बाद में 16 दिन तक मिर्जा कादियानी की मकद से वो खून बरामद होता रहा। हाँ जी, खून के फुहारे छूट गए थे। ये लाश, बड़ी ताकत का इजहार उसने किया ना, खूब ताकत। तो ये कौन सा, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो बताए ना जी, ये तुमने गलत बात की।
مرزا قادیانی کی شراب کے حوالے میں نے دے دیے، اس کے وہ لواطت کروانے کے حوالے میں نے دے دیے، ٹھیک ہے جی، اس کے ان کرتوتوں، اس کے گالیاں نکالنے کے حوالہ میں نے دے دیا، اس کے وہ وفات مسیح حیات مسیح پر بات کرنے والے جو ہیں وہ سور ہیں، مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، اس کا بیٹا کہتا ہے، اس کا حوالہ میں نے دے دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم لوگ کون سی گھاس چرتے ہو، کون سی گھاس، کس قسم کی گھاس چرتے ہو، مجھے بتاؤ نا، اس قسم کی گھاس تمہیں میں پیش کر دوں۔ میں تو حوالے دے رہا ہوں، تم ان کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے، اوپر سے وہ جوتیاں کھا کے پھر کہتے ہو نہیں جوتی مجھے ابھی نہیں لگی، دوبارہ مارو۔ رحمۃ اللہ برکاتہ، ابھی تازہ آپ کا یہ آئیڈیو لگا دیا ہوں، اگر خود کہہ رہے ہیں جب آپ خاموش رہیں اس پر بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے، جو بات کرے گا اس کے ریموو کر دیں، آپ نے خود کہا۔ اب دیکھیں آپ کا آئیڈیو کو میں نے سوال آپ کو کیا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے، دیکھو دونوں آئیڈیو لگایا ہوں ابھی کی تازہ آئیڈیو۔ تو بات کر تو رہا ہوں میں، قادیانی مربی بات تو کر رہا ہوں، حوالے بھی دے رہا ہوں، ان کا تم نے اب رد کرنا ہے، یا تو تصدیق کرو کہ واقعی مرزا غلام قادیانی اس قسم کا تھا، یا ان کا رد کر دو۔ چلو جلدی کرو، ایک ایک حوالے کا رد کرتے جاؤ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ایک سوال قائم کیا جاتا ہے، جب تک اس کو جواب نہ دیا جائے دوسری طرف نہیں جانا چاہیے، اسلام کا اصول ہے، آپ ہاں یہ نہ کہ جواب دیں اسی بات کو۔ ابے یہ کون سا اصول تم نے بنا دیا؟ اسلام کا یہ اصول ہے، کہاں سے تم نے لیا یہ اصول؟ مربی خود ہی اپنی چیزیں بنا کے گڑے جاتے ہو مرزا قادیانی کی طرح، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ ہاں جی صحیح مربی ہو تم لوگوں نے، لوگوں کو بیوقوف بنایا یار، بڑا بیوقوف بنایا تم لوگوں نے۔ ہاں جی گھر میں بیٹھ کے چیزیں بنا لی اور بعد میں یہ دیکھو یہ اسلام کے اندر ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کے 200 جھوٹ میں نے کتاب لکھی ہے، آج تک تم لوگوں نے اس کا رد نہیں کیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور تم قیامت تک اس کا رد کر بھی نہیں سکتے، اور زیادہ دور کیا جانا ہے، ابھی میں نے جو حوالے دیے ہیں ان کا ہی تم نے رد نہیں کر رہے۔ یہ تم لوگوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے، بس یہ تم لوگوں کی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہاں جی جو ننگے ہو کے رہ گئے ہو، ساری دنیا کے سامنے سب کو پتہ چل گیا قادیانیت مرزیت اصل میں ہے کیا، ان کا جواب دو، اور جو میں نے غلط بات کی ہے اس کا بھی بتاؤ کہ یہ تم نے غلط بات کی ہے۔ میں نے کہا جی مرزا قادیانی شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کے حوالے دیے۔ مرزا غلام قادیانی لواطت کرواتا تھا، اور پتہ نہیں وہ یلاش نام کا کون سا مرد تھا جس کا نام اس نے یلاش رکھ دیا تھا، اس کے ساتھ وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتا تھا، اور ٹانک وائن پی ہوتی تھی اس نے خوب، اور بعد میں پھر اس کو وہ پھر مقد سے ہاں جی وہ پھر خون شروع ہو جاتا تھا۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے 16 دن تک میری مقد سے خون آتا رہا۔ اب وہ دیکھے نا سارے رجولیت کی طاقت کے وہ اظہار ہے، وہ طاقت کا اظہار کہ وہ کیا کہتا ہے قاضی یار محمد، وہ کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اس کو شرم آ جاتی ہے بیچارے کو، تم لوگوں کو تو آتی نہیں ہے، اور مرزے کو بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس قاضی یار محمد کو آ گئی یہ شرم۔ اور یہ وہی قاضی یار محمد ہے جو ٹانک وائن کی بوتلیں لا کے دیتا تھا، سٹرینس وائن، ہاں جی پورٹ وائن، یہ وائن برانڈی، یہ سب شرابوں کے نام ہیں، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے۔ مجھے جواب چاہیے اس کا۔ علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی مبصر صاحب، مچی صاحب، آپ کہتے ہیں جو اپنے طرف سے من گھڑت باتیں کر لی ہیں، یہ اسلام کے اصول نہیں ہے، جو ایک سوال کیا جب اس کو جواب نہ دیا جائے، ایک چھوڑ کر دوسرے، دوسرے چھوڑ کر تیسرے، ہاں تو کیا یہ اسلام کے اصول نہیں ہے؟ آپ انکار کر دیں جو اسلام کے اصول نہیں ہے، جو ایک سوال کیا جائے اس کو جواب دینا چاہیے، اور دینے کے بعد ہی آگے جانا چاہیے، اور آپ کہہ دیں کہ اصول نہیں ہے، جو ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اس کو چھوڑ کر تیسرے کا جواب دے دیا، اس کو چھوڑ کر چوتھے کا جواب دے دیا، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اگر ہے تو پیش کر دو، چلو تم اپنے منہ سے کہہ دو محمد علی نپالی۔ اور میں کیوں اقرار کروں یا انکار کروں؟ دعویٰ تم کرتے ہو، دلیل مجھ سے مانگتے ہو، یہ کیا مربی ہو تم، وہ کیا ڈرامے باز ہو یار، تم کتنے بڑے تم فرڈیے ہو یار۔ ابے تم یہ خود ابھی دعویٰ نہیں کر رہے، یہ اصول تم نے پیش کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دلیل تم نے دینی ہے کہ میں نے دے رہی ہے؟ اوپر سے تم میرے اوپر ڈال رہے ہو اس کو اقرار کرو یا انکار کرو۔ میں کیوں کروں؟ مجھے نہیں پتا بھائی، بالفرض مجھے پتا نہیں ہے ایک چیز کا، تو میں تم سے پوچھوں گا نہیں کہ بھائی یہ بتاؤ ہے کہاں پہ؟ ابھی میں اس کا صرف تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہاں پہ ہے، تم کہہ رہے لو یہ تم جو ہے نا یہ اقرار کرو یا انکار کرو۔ اور کتنے فرڈی ہو تم مربی ہو۔ یہ مرزا قادیانی، اللہ کی قسم مرزا قادیانی بالکل ایسے تھا یار مربی،
یہ تم نا بالکل مرزا قادیانی کی سنو. اب تم نا وہ مسیح موت ہونے کا تم بھی اعلان کر دو. بالکل تم اب تیار ہو مسیح بننے کے لیے. اب مرزا قادیانی جس طریقے سے وہ مسیح کہتا تھا میں اپنے آپ کو مسیح موت ہوں, وہ یقین جانو وہ تم اس کی ریکوائرمنٹ پہ پورے اتر رہے ہو. مربی بنگالی یقین مان کر دے, تو بھی کر دے جلدی جلدی دعویٰ کر دے. اب اتنے سارے الو کے پٹھے تو آ چکے ہیں ہاں جی جنہوں نے دعوے کر دیے ہیں, تو بھی کر دے بیچ میں. شاباش شروع ہو جا. جی دوستو مناظرہ آپ نے سن لیا, دیکھ لیا, حوالے بھی سارے ملاحظہ کیے. مربی بھاگ چکا ہے اور یہ حوالے نوٹ کریے گا, آپ کو یہ کام دیں گے. 16 دن تک مرزا قادیانی کی وہ پچھواڑے سے خون آتا رہا, یہ حوالہ. اور یہ حوالہ جناب وہ رجولیت کی طاقت یعنی لواطت کروانے والا حوالہ اسلامی قربانی کا. مرزا قادیانی عورت بن گیا تھا, یہ لاش آیا, اس نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا. یہ سٹرنس وائن کا حوالہ. اور جی دوستو یہ پورٹ وائن کا حوالہ. یہ سارے حوالے آپ نوٹ کریں. اور یہ خطوط امام نام غلام اور ٹانک وائن کا حوالہ. اور جناب یہ برانڈی وسکی یا وائن یہ سب شرابوں کے نام ہیں, یہ مرزا خود کہتا ہے. یہ سارے مرزئی جو ہے نا جو وفات مسیح پر بات کرتے ہیں یہ سور ہیں, خنزیر ہیں, خنزیر کے بچے ہیں ایک نمبر کے. یہ جناب حوالہ. اور جی یہ حوالہ یہ حوالہ. اور یہ سارے حوالے تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن ایک بھی حوالے کا جواب نہیں آیا اس مناظرے کے اندر اس مرزئی سے. مناظرہ ختم ہوا, ہمیں دیں اجازت. اور جاتے جاتے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے. یہ قادیانیت مرزیت کا شرمناک چہرہ ویڈیو لازمی آپ نے دیکھنی ہے. مرزا غلام قادیانی کس طریقے سے ٹھرک بازی کیا کرتا تھا ان مرزینوں کے ساتھ, مرزئی لڑکیوں کے ساتھ, لجنات کے ساتھ, کس طریقے سے وہ اپنا ٹھرک بازی کرتا تھا. اور قادیانی مرزئی خلیفہ کس طریقے سے قادیانی لڑکیوں کے ساتھ ٹھرک بازی کرتا ہے. تو یہ ننگ پن آپ دیکھیے گا اس ویڈیو کے اندر. اور مجھے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.